فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے انڈین آرمی کی طرف سے۔ مسلسل لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، کالز بھی آ رہی ہیں۔ یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان کی ساری عوام ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ ون مین شو چل رہا ہے، مودی کی حکومت ہے، اسے مسلمانوں سے کوئی ذاتی بغض ہے، تو یہ ہندوستان کی عوام کا بھی فرض ہے اور پاکستان کی عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ مودی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو وہ ظلم ہو رہا ہے اس میں ان کے دکھ درد میں شرکت کا اعلان کریں۔ یہاں کی عوام کی بھی ذمہ داری اور وہاں کی عوام کی تو یہاں سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ون مین شو ہے۔ ایک شخص کی سیاست نے پورے مسلمان دنیا کو مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ایک شخص کی سیاست پورے ہندوستان کو بدنام کر رہی ہے۔ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں کی جو فوجی مداخلت ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو وہاں کی عوام کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں حکومت کے خلاف کہ ہم کشمیریوں پہ یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے، اور کم سے کم درجہ سوشل میڈیا پہ اس آواز کو بہت زیادہ اٹھایا جائے۔ جو ظلم اور بربریت وہاں ہو رہی ہے اس کی تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کم از کم۔ دعا کی جائے ان کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے، اور یہ بھی دعا کی جائے کہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، یہ 100% غلط ہے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، اور جو رحمت ہوتا ہے وہ ظالم کی ہلاکت ہی کی دعا کرتا ہے۔ حتی الامکان تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ظالم راہ راست پر آ جائے، اگر ظالم راہ راست پر نہیں آتا تو ظالم کی ہلاکت کی دعا کرنا عین رحمت ہے۔ اگر آپ اس کی ہلاکت کی دعا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ یہ تو برداشت کر رہے ہیں کہ مظلوم پٹتے رہیں اور ظالم کو کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے نا کہ نہیں کسی کے لیے بد دعا نہیں، سب کے لیے محبت، سب کے لیے نرمی، نا 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 نا۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، وہ کبھی فطرت کے خلاف بات نہیں کرتا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا جنگ کے دوران۔ بھائی اس کو صحیح کر دو اللہ کا واسطہ یار، مائک کی آواز کم ہوتی ہے تو مجھے چیخنا پڑتا ہے، پھر سارا وہ دماغ کم استعمال ہوتا ہے، زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ابھی ہے کوئی اندر گھسا ہوا ہے، کوئی بندہ ہے اندر؟ چلو اپنا ہی آدمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا، جاسوسی کرنے آیا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو پکڑ کے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو۔ ظاہر ہے جاسوس کی تو یہی سزا ہے، یہاں کے راز فاش کرے گا، نقصان پہنچائے گا اپنے ساتھیوں کو۔ وہ بڑا گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، مجھے معاف کر دیں، میری 6 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کا واسطہ دینے لگا، وہ یتیم ہو جائیں گی، کیا بنے گا ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ پکڑا گیا، وہ کمبخت دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ وہی کہا، حالانکہ نبی نے تو احسان کر کے چھوڑا تھا، دوبارہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اڑا دو اس کی گردن۔ پھر رونے لگا کہ آپ تو رحمت ہیں، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ اس دفعہ آپ نے ترس نہیں کھایا بلکہ فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کہ نہیں آ رہی ہے؟ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ، تبھی کہتے ہیں نہ اپنے آپ کو اتنا میٹھا بناؤ کہ ہر ایک نگل لے، نہ اتنا کڑوا بناؤ کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں۔ اعتدال کی راہ، ایک دفعہ چھوڑ دیا، ایک دفعہ معاف کر دیا۔ دوبارہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرتے تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی تھی۔
کس کے ساتھ زیادتی تھی؟ بولو نا بھائی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ جو 2 دفعہ غلطی کر سکتا ہے وہ تیسری دفعہ بھی تو کر سکتا ہے. اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ اب اس نے سچی توبہ کر لی ہو، لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہیں، اس کا بھی امکان ہے کہ جھوٹی توبہ کی ہو. تو معاملہ رسک کس کا ہے بھائی؟ اپنے ساتھیوں کا. ہمارے ساتھیوں کو قتل کروائے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا. تو اب رحمت للعالمین کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ساتھیوں پر رحم کیا جائے اور ایسے جاسوسوں کو نہ چھوڑا جائے. معاملات میں بھی ہم یہی کہ تو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ زیادہ تر اس میں کلمہ گو ہیں، اور ظلم بھی زیادہ تر کلمہ گو مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہی کیوں نہ ہو، مقبوضہ کشمیر کے ہی کیوں نہ ہو. اور انڈیا کا تو ویسے بھی کشمیر پر ناجائز دعویٰ ہے، آج تک وہ حل نہیں ہوا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جتنی آواز ان کے حق میں اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اور مودی کے خلاف، میں مودی کا لفظ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے سب لوگ مودی کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ ایسا نہ ہو کہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، انڈیا کے جو لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلم، ان کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سے ہندو بھی اس کے خلاف ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ انسانیت کے ناطے سے ظلم کو ظلم کہتے ہیں. تو اس کو انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اس کو مودی کی ذات کا مسئلہ بنایا جائے اور اس کے خلاف، کیونکہ جب تک مودی نہیں تھا تو یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس میڈیا کو اٹھائیں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی عدالت میں مسئلہ اٹھائیں، اور ہم سے جو ان کے دفاع میں ہو سکتا ہے ہم وہ کام کریں، اور ظالم کے لیے ہم بد دعا بھی کریں. قنوت نازلہ کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے جس میں مودی کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس کے لیے بد دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ہمارے ملک پاکستان میں باقاعدہ سرکاری سطح پہ دن منایا جا رہا ہے. اس بہانے لوگ کم از کم ان مظلوموں کی پکار کو شیئر کرتے ہیں، ان سے دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی ایمان کا ایک ادنا ترین درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. نبی نے فرمایا تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. ہاتھ سے نہیں کر سکتا، زبان سے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم دل میں ارادہ کرے. تو یہ ایمان کا آخری ترین درجہ ہے. تو ہم کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ایک اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ایمان کا سب سے آخری ترین درجہ ہے. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، کہ جو اصل کام کرنا چاہیے ہم وہ تو نہیں کر پا رہے، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم ہم وہ تو کریں. تو تاریخ کا بدترین ظلم ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 43. کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور کو دبا لیں گے، کمزور پہ زیادتی کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہی اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو ان ظالموں سے ہرگز ہرگز غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. آج کشمیر میں جو ظالم دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، معصوم بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ نے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں آیات نازل کی اور اہل اسلام کو تسلی دی ہے جو بھی مظلوم ہیں. اور ان آیتوں کا آج بہت بڑا مصداق اہل کشمیر ہیں کہ یہ جو ظالم دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور اس پر دنیا خاموش ہے اور اس ٹھنڈے پیٹوں اس ظلم کو برداشت کیا جا رہا ہے، یعنی اسے اگنور کیا جا رہا ہے، اس سے نظریں چرائی جا رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عدالت کا آنے والا ہے جس میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی. تو ظالموں کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ بھی ان سے غافل ہے، کہ اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان پر انعامات کی بارش کی، انسان کو انسان بنایا،
تو ایسا نہیں ہے دنیا میں ایسا نظام ہو کہ جو چاہے جو بھی کرتا رہے. دنیا میں ایسی کوئی حکومت اتنی کرپٹ کہ کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ حکومت کے تحت رہنے والے لوگ کچھ بھی کرتے رہیں, حکومت ان کو نہ پوچھے. جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو اس کائنات کو بنانے والا بادشاہ کیسے چھوڑ سکتا ہے لوگوں کو بے لگام کہ جو چاہو جس پہ چاہو ظلم کرو, جو کمزوروں کو دبا دو, ان سے ان کی املاک چھین لو, ان کو قتل کر دو, حاملہ عورتوں کو قتل کر دو, بوڑھوں کو قتل کر دو, اور جو ڈنڈوں سے مارا پیٹا جا رہا ہے لوگوں کو, جس طرح سے ان پر کرفیو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ان کا جینا حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے ظالموں کو کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. تم اگر یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تمہیں عذاب نہیں آ رہا, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, فرمایا ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس طرح سے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. اور انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ان ظالموں کو اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ اللہ نے پکڑ کا ایک دن رکھا ہے جو ججمنٹ کا دن ہے, جس دن ایسا خوف ہوگا ان ظالموں پر کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا, خوف کے مارے پلکیں نہیں جھپک پائیں گے, اور سر ان کے خوف سے اٹھے ہوئے ہوں گے, اور دل ان کے خالی ہو چکے ہوں گے عقل و شعور سے. ایسی دہشت کا عالم ہوگا. اور لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب. اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس اللہ کے کلام کے ذریعے. اور اللہ نے دیکھیں کلام کو محفوظ کیا, 1400 سال کے بعد بھی اللہ کا کلام اسی طرح محفوظ ہے, اور اس میں ظالموں کے لیے یہ دھمکی آج بھی موجود ہے. اور اس دھمکی میں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسے دن کے عذاب سے ان کو ڈرا دیں کہ جس دن جب عذاب آئے گا فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل, کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں کسی طرح دنیا میں تو دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم تیری پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہیں, اور جو ہم دنیا میں ظلم زیادتی کرتے رہے ہم اس سے توبہ کریں. تو ایک دن آنے والا ہے. تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ نے اس سے پہلے بڑے بڑے ظالموں کے واقعات بیان کیے ہیں. ان واقعات میں مظلوموں کے لیے تسلی ہے. ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا فرعون کا, ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا قارون کا. قارون کو اللہ نے دولت دی, اس دولت کے نشے میں پاگل ہو گیا. فرعون کو اللہ نے حکومت دی, حکومت کے نشے میں پاگل ہو گیا. پورے لاکھوں لشکر سمیت اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا, اور سمندر میں غرق نہ بھی ہوتا, پانی میں غرق نہ بھی ہوتا, بالآخر ایک دن مرنا تو تھا. لیکن اللہ نے فرمایا موت کے بعد فرعون کا انجام یہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرمایا جہنم کی آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے. اور الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ فرعون جیسا ظالم جو بچوں کو قتل کیا کرتا تھا, ہم اس کی لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. ہر ظالم اس کی لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ میری طاقت اور قوت فرعون سے زیادہ نہیں ہو سکتی. آج دیکھو اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دیا ہے. تو ہندوستان میں جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ظالموں کی حالت کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے, ان کے فیوچر کو دیکھ کے انسان کو کانپنا چاہیے. یہ قابل ترس ہیں کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. یہ تو دنیا میں فرعون کو عذاب, یعنی قبر میں, قبر سے مراد موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. تو جو لوگ بھی کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں, کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں, انہیں اللہ کے اس کلام سے ڈرنا چاہیے. اور اگر وہ اللہ کے کلام کو کلام نہیں مانتے تو اتنی سینس تو ہر شخص میں ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بنانے والے نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو کہ جو چاہے کرتے پھرو, وہ پوچھے نہیں. دنیا میں ہر ایک کی پیدائش کا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو کیا انسان کا یہ مقصد ہے کہ وہ جس کا چاہے حق دبا لے اور وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے, مگر جو چاہے کرتا رہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا بنانے والا جو کریٹر ہے وہ اتنا غافل ہے کہ بنا کے چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہے. تو یاد رکھیے اس ظالم کو اس بات سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے خدا پکڑتا کیوں نہیں ہے. اللہ نے جگہ جگہ اس بات کا جواب دیا, تمام آسمانی کتابوں میں, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, اور قرآن میں بھی, اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں, کہ اللہ نے ججمنٹ کا ایک دن رکھا ہے. اس کی وجہ سے اللہ مہلت دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے.
ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا. رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے اور ایگزام کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے. دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. یہاں اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے اور کون طاقت ملنے کے بعد کمزوروں اور غریبوں کا خیال کرتا ہے. تو یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بہت شدید وعیدیں سنائی ہیں اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں, اور مظلوموں کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ تم صبر کرو. اللہ تعالیٰ عن قریب تمہیں صبر کا بدلہ دے گا. مظلوموں کے بھی اللہ نے واقعات بیان کیے, بنی اسرائیل پر کیسے ظلم کیے فرعون نے, بالآخر اللہ نے ان کے لیے کیسی سبیل پیدا کی. اور قالوا یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اتنا ستایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا, آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا. حضرت موسیٰ نے تسلی دی, اصبروا, صبر کرو, ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی, یہ زمین کا مالک اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے اس زمین کا مالک بناتا ہے. اللہ ظالموں کو عن قریب انشاءاللہ ٹھکانے لگائے گا, ظالموں سے اللہ انتقام لے گا. ہمارے جو کمزور کشمیری مسلمان بھائی ہیں, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں, ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا متاثر ہوتا ہے. مسلمان میں ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں علاقے کے مسلمان کو تکلیف ہو دوسرا اس غم کو محسوس نہ کرے, ایسا شخص مسلمان نہیں ہے. تو ہمارے پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان ہمارے ان مظلوم بھائیوں کے بھائی ہیں اور ان کے غم میں پورے طور پر شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور کشمیر کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. عالمی عدالت میں اور عالمی طاقتوں کے سامنے بار بار اس مسئلے کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اتنا زیادہ ہمارے حکمرانوں کو اس مسئلے کو عالمی عدالت میں اٹھانا چاہیے کہ بین الاقوامی عدالت اور بین الاقوامی ممالک وہ اس پر سنجیدگی سے ایکشن لیں. لیکن افسوس کہ جتنا مسئلہ اٹھانا چاہیے, جتنا اس کو عالمی سطح پہ اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے, اتنا زیادہ کام ہو نہیں رہا. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہماری عوام کو بھی, اور اللہ ظالموں کو ہدایت دے جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے. اور ہمارے انہی مظلوم کشمیریوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئیں جس کا بہت بڑا مصداق ہمارے یہ کشمیر کے مظلوم ہیں, جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. فرمائے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے, جہاد نہیں کرتے, حالانکہ کمزور مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں جو پکار کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے, جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے. تو یاد رکھیے ہماری عالم اسلام کی عمومی طور پر, اور پاکستان جو ہماری ریاست مذاکرات کی میز پہ بھی اپنے مطالبات منوا سکتی ہے اور طاقت کے زور سے بھی مطالبات منوا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ظالموں میں جو ہدایت کے قابل ہیں اللہ انہیں ہدایت دے, جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے, اور ہمارے ان مظلوموں کو اللہ اس ظلم سے جلد نجات. میریوں پہ جو کچھ ابھی ظلم ہو رہا ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اعلان جہاد کریں, لوگ کہتے ہیں یہ کریں. میں کہتا ہوں بھائی ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دعا اور بد دعا ان دو چیزوں پہ ہم چلیں گے. مودھی کے لیے بد دعا کریں گے, کشمیریوں کے لیے دعا کریں گے. جہاں تک مسئلہ ہے لڑائی کا, جہاد کا, فائٹ کا, تو وہ ریاست فیصلہ کرے گی. وہ کام آرمی کا ہے, وہ حکمرانوں کا ہے. کیونکہ اپنے طور پر جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے اگر کوئی لڑنا شروع کر دے تو اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے صحیح کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا, آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا ہے یا یہ انہی کا ایجنٹ بن کے ہمیں اکسا رہا ہے. ایسے بڑے کیسز ہوتے ہیں, تاکہ ایک ہی دفعہ میں ان کو
مار دیا جائے. پھر کتنی طاقت ہے لڑنے کی. بنی اسرائیل نے فرعون کا ظلم برداشت کیا, ان میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. اگر وہ فرعون کے خلاف کھڑے ہو جاتے مسلح تو وہ تو اس سے بھی جاتے. کیا کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے, کوئی سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی جائیں. یہ تمام امور پہ جب تک انسان کو مکمل بصیرت نہ ہو وہ بات نہ کرے تو اچھا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں ہر شخص ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہے. یعنی جس چیز کی آپ کو مہارت نہیں ہے, جس چیز کے بارے میں معلومات, مہارت سے شرعی مسائل سے تو واقف ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے کب فرض نہیں ہوتا, ان حالات میں فرض ہوتا ہے بشرطے کہ یہ شرطیں پائی جائیں. اتنے مسائل تو علماء کو پتہ ہیں, لیکن یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی, یہ حالات تو پائے جا رہے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ماضی میں آپ دیکھیں جہاد پر بیان ہوتا تھا اور کوئی بھی شخص اٹھ کے کہیں بھی جہاد کے نام پہ اپنے مطلب پورا کرنا شروع کر دیتا تھا. کبھی کسی کو مار دیا, کبھی کسی کو مار دیا, اور لیبل لگا دیا, کسی جہادی تنظیم کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ بہت حساس ٹاپک ہے. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ لوگ تو ویڈیو شیئر کر کے جہاد کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. جہاد تو فرض ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. کون کرے گا, کیسے کرے گا, یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو وہاں کے حالات کا بنفس نفیس مشاہدہ کر کے آئے ہیں, جو وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی سے پوری طرح واقف ہیں کہ کہاں لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے, اور کس نے لڑنا ہے, اور کس کی کسٹڈی میں لڑنا ہے, کس کی کمانڈ میں لڑنا ہے. یہ چار باتوں کا جب تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے چپ رہنا ضروری ہے. نہ تو جہاد کی مخالفت بھی جائز نہیں ہے. کوئی کر رہا ہے تو آپ مخالفت بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو کہ یہ ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں, اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس پہ ملامت بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو معلومات نہ ہو. اس لیے جو کر رہا ہے اس کو بھی ٹھیک سمجھیں, جو نہیں کر رہا اس کو بھی ٹھیک سمجھیں. جس کے سامنے پوری صورتحال ہو, یہ جو میں نے بتایا کہ کہاں لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے, کون لڑے گا اور کس کی کمانڈ میں لڑے گا, یہ چار سوال جس کے حل ہو گئے وہ یہ کام کرے, بہت اچھی طرح سے کرے. جس کے پاس ان چار سوالوں کا جواب نہیں ہے تو ایسا ہی اٹھ کے ایک پھڈا شروع کر دینا اور ایک لڑائی شروع کر دینا جس میں اس بات کا خطرہ ہو کہ پہلے سے بھی زیادہ حالات خراب نہ ہو جائیں, تو پھر میرے بھائی یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بہت بڑا ظالم. عبد الرحمن ابن اشعث حجاج ابن یوسف کی فوج کے کمانڈر تھے. حجاج ابن یوسف نے عبد الرحمن ابن اشعث کو بھیجا لڑائی پہ, جہاد پہ. ملک فتح ہو گیا, بہت بڑی فوج تھی عبد الرحمن ابن اشعث کی کمانڈ میں. حجاج نے حکم دیا کہ اگلے ملک پہ بھی حملہ کرو. عبد الرحمن ابن اشعث نے کہا کہ ابھی ہم میں طاقت نہیں ہے, فوج تھکی ہوئی ہے. حجاج نے کہا جانا پڑے گا. عبد الرحمن ابن اشعث نے اپنی فوج کو جمع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ویسے ہی ظالم ہے, آگے جانے کے بجائے اسی کے خلاف کیوں نہ کھڑے ہو جائیں, ہم اسی کو کیوں نہ مار دیں, یہ تو ہمیں رعایت نہیں کرتا. حجاج ظالم بھی تھا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, ساری دنیا مانتی ہے ظالم تھا. عبد الرحمن ابن اشعث کی فوج میں بڑے بڑے تابعین, صحابہ, مجاہدین تھے. عبد الرحمن ابن اشعث نے یو ٹرن لیا اور حجاج ابن یوسف پر حملہ کر دیا, لیکن حکومت تھی حجاج بن یوسف کی. حجاج ابن یوسف غالب آ گیا اور 1,00,000 سے زیادہ علماء, صلحاء اور مجاہدین کو حجاج نے قتل کیا ہے. یہ تو وہ تھے جو بغاوت میں شریک ہوئے تھے اور جن کے بارے میں شبہ بھی تھا نا کہ یہ مستقبل میں میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, ان کو بھی مار دیا. عالم اسلام میں اتنے بڑے بڑے صحابہ, تابعین اور بڑے بڑے قراء اور علماء کا قتل اتنی بڑی تعداد میں اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے آج تک نہیں ہوا ہے, کہا جاتا ہے.
آج تک نہیں, کسی کو معاف نہیں کیا اس نے. تو اس سے عالم اسلام کو طاقت ملی اور کمزور ہو گیا, کمزور ہو. تو جو جہاد کا منکر ہے وہ کافر ہے, اور ان حالات کا اصل علاج بھی جہاد ہی ہے. یہ جو ظالم ہے نا, یہ کشکول سے آپ امن کی بھیک مانگیں تو دنیا میں کبھی بھی بھیک سے آپ کو کچھ نہیں ملتا. دیکھو بھیکاری جب کچھ مانگتے ہیں تو بھیک سے ان کو اگر کچھ مل بھی جاتا ہے تو 54 58 سے زیادہ نہیں ملتا, وہ بھی آپ نے کسی کا صدقہ ودقہ نکالا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور کل آپ کو چندہ دینا شروع کر دے. تو ہم جو کشکول لے کے بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے کہ یہ کشمیریوں پہ ظلم کو بند کیا جائے, اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. تھوڑی بہت کچھ تھوڑا سا ہمدردیاں لوگوں کی ہمارے ساتھ ہو جائیں گی. اصل تو ہر چیز کا علاج جہاد ہی ہے, اس قسم کے مظالم کا. لیکن یہ میں نے بتایا کہ 4 چیزوں کا اس میں ہونا ضروری ہے. کون کرے گا, کس سے لڑنا ہے, کہاں لڑنا ہے, کس کی کمانڈ میں لڑنا ہے. تو یہ حکومت زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت تو نہیں کر رہی. جو جس چیز کا اہل ہو اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نااہل ہو وہ کرنا شروع کر دے. محلے میں ایک ڈاکٹر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, 8 بجے کلینک کا ٹائم ہے, وہ 10 بجے پہنچتا ہے, دوائیں بھی جلدی لکھ کے دے دیتا ہے, وہ علاج نہیں کر رہا لوگوں کا. جتنے مریض روز دیکھنے چاہیے ان میں سے صرف 5 دیکھتا ہے, باقی کو گھر بھیج دیتا ہے. تو آپ نے کہا چونکہ ڈاکٹر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو انجینئر کو بٹھا دو وہاں کے علاج کرانے کے لیے, تو وہ تو اور زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. اسی کو کہا جائے گا, اسی کے خلاف مظاہرے ہوں گے, اسی کے خلاف احتجاج ہوگا. بھائی تو اپنی ذمہ داری پوری کر, کیونکہ ہمارے پاس اس محلے میں آپ کے علاوہ کوئی ڈاکٹر ہے نہیں. تو آواز اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا پہ, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے, فوج کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ دکھائیں بہادری کے جوہر. اور الحمدللہ فوج دکھا رہی ہے. بہت کچھ سوشل میڈیا پہ نہیں دکھایا جاتا, ہر چیز آپ کو بتا کے نہیں کی جاتی, لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, ہمیں جس دن بلایا لڑنے کے لیے ہم انشاءاللہ لڑائی کے لیے بھی جائیں گے. اس میں ہم اپنی فوج کے قدم بقدم ہیں, ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. جس دن ہمیں کال کی گئی, جس دن ہمیں بلایا گیا, اس وقت ہم اپنی ذمہ داری اگر پوری نہ کریں پھر ہم یقیناً اپنے ملک کے غدار, اپنی قوم کے غدار, اپنے کلمہ گو مسلمانوں کے غدار کہلائیں گے. تو یہ تو ایک بات تھی جو کشمیریوں کے بارے میں نے آپ سے کہی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تو بین الاقوامی سطح پہ حالات خراب ہوتے ہیں, شام کے حالات خراب ہوئے, عراق کے حالات خراب ہوئے. اس میں حالات کو سدھارنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ اس کو جو معلومات ہوتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو نہیں ہوتی. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ حالات خراب کرنے والا کون ہے. ہمارے ہاں تو خبریں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اس نے اس پہ ڈال دیا, اس نے فلاں پہ ڈال دیا, کسی نے داعش پہ ڈال دیا, کسی نے طالبان پہ ڈال دیا, کسی نے فلاں پہ. ہے کون؟ یہ ایجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہمارے ادارے بھی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, حکومت خود لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے, حکومت کو پتہ ہے کرنے والا کون ہے. بعض دفعہ سیاسی لیڈروں پہ حملے ہوتے ہیں, وہ حملے خود کروائے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے کمپنی کی مشہوری کے لیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اتنے دنوں سے وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا تو وہ لوگ ان کو سننا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک قاتلانہ حملہ کروایا, اس کو بولا بھائی دیکھ دروازے پہ گولیاں مار کے بھاگ جانا. تو ہم ترس کھا رہے ہوتے ہیں یار, بال بچے. تو سوشل میڈیا سے نہیں پتہ چلتا آپ کو, فیس بک سے, کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ جب اس قسم کے مظالم ہوتے ہیں تو فیک ویڈیوز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. بھاگتے چور کی لنگوٹی تو سنا ہوگا نا, تو وہ پھر ہر آدمی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ شروع کر دیتا ہے, بہت ہوشیاری کے ساتھ, بہت بیداری کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں کشمیریوں کے حق میں ایک کام تو سب کرو, دعا, اور ظالم کے خلاف بد دعا. یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آگے کیا کرنا ہے, کم از کم کسی کو برا بھلا مت کہو, وہ غلط, فلانا غلط, یہ غلط, وہ غلط, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. بھائی جو بھی اپنی ذمہ داری کرے گا وہ آپ کو بتا کے نہیں کرے گا. بدگمانیاں چھوڑ دینی چاہیے. ایسے موقع پر ہمیں اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں,
چاہے ہماری فوج ہو, چاہے ہماری حکومت ہو, چاہے ہماری عدلیہ ہو, چاہے ہماری عوام ہو, اس ٹاسک پہ ہم سب کیا ہیں؟ ویسے 10 اختلافات ہوں گے آپس میں, اس مسئلے پر ہم سب کیا ہیں؟